الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر اما بعد وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انا اوتی الکتاب ومثله معه رواہ ابو داؤد۔ قرآن کا جو نزول ہوا ہے، جس سال میں نزول ہوا وہ برکت والا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ برکت والا، جس رات میں نازل ہوا وہ برکت والی، جس پہ نازل ہوا وہ برکت والا ہے، جو فرشتہ لے کے آیا وہ برکت والا ہے، جو کتاب آئی ہے وہ برکت والی ہے۔ قرآن کا نزول کا غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں ان ھذا القرآن ان یہدی للتی ہی اقوام، ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا تاکہ ان کو آپ سیدھی راہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ إِلَيْكَ وَأُنزِلَ إِلَيْكَ لِتُنذِرَ، میں نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے ہر کوئی مثال ہے۔ کتاب سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیکم مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکروا اولو الالباب، یہ قرآن اس میں تدبر ہے، غور فکر ہے، یہ تلاوت سطور ہی صرف نہیں ہے، تلاوت سطور بھی کرنی ہے لیکن بین السطور، سطوروں میں کیا لکھا ہے اس پہ غور فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ سورہ قمر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس قرآن کو میں نے نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ اس کو آسانی سے یاد کر سکے۔ اسی لیے حفاظ کرام آپ دیکھتے ہیں جن کے سینوں سے حفاظت قرآن کی ہوتی رہتی ہے اور تا دم قیامت یہ ہوتی رہے گی، اور 6666 آیت مبارک حفظ کرتے ہیں۔ یہ کسی کتاب میں یہ اعجاز نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو زبانی یاد کر سکتا ہے۔ اور قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے 1324 عیسوی میں جعفر چاشر ایک انگریزی، لندن کا ایک انگریزی شاعر تھا، اس کی شاعری آج انگریز لوگوں کو پڑھنے کے لیے بہت سارے ڈکشنریاں کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں تب وہ شاعری اس کی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ یہ جتنا ٹائم اس سے گزرتا جائے گا اتنا نکھرتا آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ قرآن وچے سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن میں نے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ لوگ میں فرق کرے کیا چیز جائز ہے کیا جائز نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون چیز صحیح ہے کون غلط ہے، اور میں نے یہ قرآن بتدریج فصل در فصل یہ میں نے نازل کیا ہے۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی آیا اللہ نزل احسن حدیثا کتاباً، یہ میں نے مشابہۃ مثانی، یہ قرآن پہلے سے آخر تک ایک رسی جیسی ہے، ایک تسبیح کی طرح ہے۔ اور یہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے یہ باقی کتابوں کی طرح نزول نہیں ہوا ہے، وہ تو ایک دم قراطیس میں تختیوں میں یہ کتابوں کی شکل میں آئے ہیں، لیکن یہ تو وحی الہامی کے ذریعے سے آئے ہیں، جس کے لیے قرآن خود فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یا رسول اللہ آپ کے جبریل امین آپ کے دل مبارک پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، اور عربی زبان میں یہ میں نے نازل کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور قرآن کا بہت بڑا اعجاز یہ بھی ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے انزل القرآن علی سبعۃ حروف لکل آیۃ منہا ظاہرۃ و باطن ولکل ظاہر باطن وکل حج وکل متعل وکل متعل مرف، یہ 7 حروف پہ آیا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی سورہ الحجر میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَقُرْآنٍ الْعَظِيمِ، میں نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم۔ قرآن عظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ میری خشیت اور قرآن کے اس وزن سے ریزہ ہو جاتی، یہ میں نے لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور فکر کریں۔
سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو کہا کہ میرا یہ امانت لے لو، لیکن سب نے انکار کیا، ڈر گئے ہیں۔ لیکن انسان آیا، انسان نے یہ لے لیا، انسان نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، اور انسان سے اس کی قدر و منزلت بھی اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی کیا قدر و منزلت ہے کہ قرآن اس پہ نازل ہوا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر۔ تو بہرحال قرآن کے تو بہت سے کفار نے تو اس میں انکار کیا۔ تو سورہ ہود میں آیا ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہے تمام جن انسان جمع ہو جاؤ، اس کو قرآن جیسا مثال لے کے آؤ۔ یا سورہ ہود میں آیا ہے اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو تمام اپنے مددگاروں کو جمع کر کے لے آؤ، تو 10 آیتیں لے کے آؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ میں طاقت ہے تو 1 آیت لے کے آؤ۔ اگر آپ میں طاقت ہے سورہ یونس میں کہتا ہے کہ پھر کوئی ایک صورت ہی لے کے آؤ، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان میں وَقَالَ رسول یا ربی ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا یہ وہ قوم ہے جس نے اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن میں وہ کوئی چیز ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں وہ جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ لیکن قرآن یدبر، اس کے ساتھ غور فکر کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر اول الالباب بھی آیا ہے، لیکن سطور تلاوت سطور بسطور کرنا کے بجائے بین سطور میں کیا لکھا ہوا ہے اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ بہت سے آیت مبارکہ آئے ہیں، اور آخر پہ یہی کہ قرآن کس طریقے سے، کس اندازے سے آیا ہے وہ تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو نزلنا علیک القرآن فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اگر میں یہ قرآن آپ پہ کتاب کی صورت میں نازل کرتا، یہ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو پکڑتے، مس کرتے، تب بھی یہ انکار کرتے۔ تو ان کے لیے وعید آئی ہے، یہ وعدہ ان کے لیے آئی ہے کہ ان کو ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ لوگ کوشش کریں گے کہ ایمان ہم لائیں گے، لیکن ان کا ایمان لانا اس وقت نامکمل ہوگا۔ جیسے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْ نَزَّلْنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، اگر میں یہ قرآن اعجمیوں کسی اعجمی پہ نازل کرتا ہے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ، یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال لیکن وہ عذاب جب آئے گا فَيَأْتِي بَغْتَةً بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اچانک آئے گا، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ کیسے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔ السلام۔